وصی آدم حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ آپ شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وصی تھے۔ ان کے وصال کے بعد جانشینی کے فرائض بھی آپ نے ہی سنبھالے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال بھی اور معنوی حسن و جمال سے بھی آراستہ کیا تھا۔ انتہائی صالح اور نیک انسان تھے۔ ولادت باسعادت حضرت شیث علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت حابیل کے قتل کو 5 سال گزر چکے تھے۔ حضرت حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا انتہائی غمزدہ اور مغموم رہنے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کرنے کے لیے انہیں حضرت شیث علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ شیث کا معنی عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا سے آ کے کہا، یہ منمونا بچہ حابیل کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 235 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہر عمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، مگر حضرت شیث علیہ السلام اس سے مستثنیٰ تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت حوا کے ہاں اکیلے پیدا ہوئے۔ جڑواں بچے نے جنم نہ لیا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو جنم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو ان کی آنکھوں کے درمیان دیکھا۔ شکل و شبات حضرت شیث علیہ السلام کی شکل و شبات بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مطابق تھی اور حسن صورت اور خوبی میں حضرت آدم علیہ السلام کی بالکل مشابہت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب رحلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، ان سے عہد لیا اور انہیں رات اور دن کے اوقات عبادات کی تعلیم دی کہ فلاں وقت کون سی عبادت کرنی ہے، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نبی انہی کو چنا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھی آپ کو پسند فرمایا۔ حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر 4 کتب اور 100 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام بڑے نیک صالح انسان تھے اور بہت زاہد اور عابد انسان تھے، بہت ہی زاہد اور نیک سیرت انسان تھے۔ آپ ہر وقت درود و وظائف میں مشغول رہتے تھے، چونکہ آپ دوسرے بڑے پیغمبر تھے، نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ پیغمبر زادے بھی تھے، اس لیے آپ کی طبیعت میں نرمی اور سادگی بہت زیادہ تھی۔ آپ دنیا کی علائش و نمائش سے الگ تھلگ رہتے تھے، تنہائی کو پسند فرماتے تھے، نفس کی نہ کرتے تھے، حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کرتے تھے اور ان کے حکم کی تکمیل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو دن اور رات کی ساعتوں کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ گھنٹے اور یہ ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی گئی۔ وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہتے تھے، یہ رہتے مکہ مکرمہ میں تھے، جو ابھی مکہ مکرمہ ادھر رہتے تھے، اور تا وصال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے جمع کیے اور اپنے صحیفوں کو بھی ترتیب دی اور ان کے مطابق عمل کیا۔ بیت اللہ کو پتھر اور مٹی سے تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا، اے نور نظر، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تقویٰ کو لازم پکڑ لو، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد عربی کا بھی ذکر کرو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ساق عرش پر مکتوب تھا، یعنی عرش کے سامنے، اس وقت روح اور مٹی کے مابین تھا۔ میں نے آسمانوں کے گرد چکر لگایا، میں نے وہاں ہر جگہ پہ اسم محمد لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے حوروں کی گردنوں پر اور مبارک نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نام مبارک شجر اور سدرۃ المنتہا کے درختوں اور حجابات کی اطراف ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی لکھا ہوا تھا۔ ان کا ذکر کثرت سے کرو، ملائکہ ہر گھڑی ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔